خود بھی کچھ پیش کرے. تو میں نے تو اس کو یہ کہا تھا جتنے بچے پڑھنا چاہتے ہیں سب کو موقع دیں, سب کو پڑھنا چاہیے. تو ان کے سوا بھی اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ ہے, ابھی میں یا کل میں جب بھی پڑھنا چاہیں. میں نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم ایک فیملی کی صورت میں آئے ہیں یہاں پہ ہم کرنے کے لیے. تو اب آپ لوگوں کو میں نے چھوڑا. مجھے تقی نے کہا تھا کہ آپ احباب کی طرف سے اکثریت کی یہ فرمائش ہے کہ فضائل آپ نے جو ہے نا, حالانکہ کل میں نے تلاوت کی تھی, کوشش کی تھی فضائل کی, لیکن پھر بھی آپ میں قصد ہے تو بسم اللہ, اس طرف اور پیاس کو مولا سلامت رکھے. آپ بتائیں آپ کس کے فضائل سننا چاہتے ہیں؟ آپ سب کو چھوڑا, آپ جس ذات کی کہیں گے مالک خیر فرمائے میں ان کے فضائل. جی بسم اللہ. جی مولا سجاد. اچھا چلے جی وہ بھی دیکھتے ہیں. مولا عباس ابھی تک تو مولا عباس شریکت الحسین مولا عباس مولا عباس ہی. بسم اللہ بتائیں نا, بولے. سرزمین کربلا دے والے نا, ہماری طرف سے بھی مولا عباس. سرزمین کرب و بلا. جی ٹھیک ہے جی, آگے پیچھے جی بیٹھے میں کرنا صاحب بسم اللہ. اچھا جی سید شاہ جی جعفری صاحب, اور کوئی اپنی جو بھی بتائیں, جو آپ فرمائش بتائیں گے مالک سے. جی بسم اللہ. اچھا مرتجز بھی, مرتجز. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح ناشتے تک پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ارے واہ, آپ چون کا لینا ہے کہ بھئی کون سا آپ نے پڑھنا ہے. اگر تو ایک چلیں اس کو ترتیب دے لیتے ہیں. دراصل بات تو آپ نے وہی بات ہو گئی, آپ نے اسم سے الگ الگ کر دیا ہے, بات ایک ہی ہے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر اسم کی فضیلت میں جو فرمائش ہوئی ہے. عرض کربلا آپ نے کہا, کرب و بلا. نہیں وہ کرب و بلا اگر میں بیان کرنے جاؤں گا تو وہ پھر بات تھوڑی سی مسائل کی طرف چلی جائے گی. عرض کربلا اور ہے, کرب و بلا اور ہے. میں اس بات کا مقصد سمجھ گیا, وہ آپ بجا فرما رہے ہیں. تو ابھی ابن مذاہب. جی بسم اللہ. مولا رقیہ سرکار. اچھا چلیے یہ بھی کوشش کرتے ہیں, اس کو ترتیب دے لیتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے زیادہ فرمائش سرکار ابوالفضل پہ تھی. مولا ابوالفضل, مولا علی اکبر, عمران بھائی نے کہا شہزادہ قاسم, عروس کربلا, اور شریکت الحسین, بی بی شریکت الحسین میں آپ نے کہا, اور مرتجز بھی, اور مرتجز بھی. علامہ صاحب صدا نہیں دی آپ نے ابھی تک. بعد جی بسم اللہ, وہ بین الحرمین میں دیں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ بین الحرمین میں دیں گے. وہ کل میں نے دی تھی صدا, تو وہ جو خدام تھا اس نے آ کے اٹھا دیا تھا مجھے مولا کے حرم سے. مولا حسین کے حرم پہ بیٹھا تھا, پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہماری بہن تھی یا کوئی اور تھی, وہ مستورات کی طرف مولا ولی اللہ سر کا ذکر کر رہی تھی. وہ کوئی اشعار میرے کان میں پڑے تو میں نے صدا دے دی. وہ خدام کو بہت برا لگا, اس نے کہا کس کی آنے کی صدا دے رہا تھا, ہماری گردنیں کٹوانی تھی. آپ یقین کریں میں 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں, کچھ نہیں کہا اس نے. میں نے صدا دی, وہ 3 منٹ بعد آ گیا, کہنے ادھر سے اٹھ کہ بھائی تو بیٹھ جا, میں آ رہا ہوں. برائے عظمت سرکار مولا ابوالفضل عباس بلندتر سلام. میں نے ایک جملہ کچھ سال پہلے سرکار ابوالفضل میں کہا تھا, اس جملے سے میں آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یقیناً ہم جب بھی سفر کرنا ہوتا ہے بشریت کے تقاضوں سے یہاں سے بلندی کی طرف جاتے ہیں, تو میں یہیں سے بلندی کی طرف سفر کروں گا دھیرے دھیرے. یقیناً آپ جانتے ہیں سرکار ابوالفضل کا لقب بیٹے کی وجہ سے فضل نہیں. جب میرے بادشاہ نے اس عالم ناسوت کو اپنے ہمیشہ سے موجود نور سے جلوگر فرما کر مخلوق کی آنکھوں کو یہ اجازت دی کہ اب تم مجھے دیکھ لو, تو میرے بادشاہ حسین نے اپنی آغوش میں ابوالفضل مالک کو, عباس مولا کو اٹھا کے کہا تھا کہ ابوالفضل تجھ پہ حسین کا سلام.
ابل فاضل کا مطلب فاضل کا مالک، ابل کہتے ہیں مالک، جیسے سرکار مولا علی کا لقب ہے ابو تراب، تو یہاں مٹی کا باپ کہا جاتا ہے۔ ابو باپ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن باپ بھی کیونکہ اولاد کی زندگی کا مالک ہوتا ہے اس لیے باپ کہتے ہیں۔ ابو کے صحیح معنی باپ اور ملکیت کے معنوں میں آتے ہیں، یہاں پہ بھی ابو کے معنی ملکیت کے معنوں میں آئیں گے، یعنی مٹی کا مالک، مٹی کا مالک، فضل کا مالک، فضل سے فضیلت ہے۔ اب اللہ سے لے کے آل محمد تک جس کے پاس جو فضیلت ہے اکثر لوگ ایسی باتوں پہ معترض ہوتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی دیکھیے، جب تک یہ ایک عبارت قرآن کے حاشیے سے لے کے دنیا کی کسی بھی کتاب میں لکھی ہے جس میں اللہ نے کہا کنت کنزا مخفیا، تب تک کوئی بھی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ اللہ کو ظاہر کرنے والوں کا نام آل محمد، اللہ کو ظاہر کرنے والوں کا نام آل محمد ہے، اور آل محمد کو ظاہر کرنے والوں کو عباس کہتے ہیں۔ جس نے آل محمد کا اظہار کیا وحدت آل محمد۔ سرکار ابوالفاضل کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں، چاند کو کہتے ہیں قمر۔ تو یہ جملہ تو اکثر پڑھا گیا کہ جو قمر ہے ایسا گھرانہ کہ جس میں سبھی چاند ہیں، ان میں یہ چاند ہے، اس میں سبھی چاند ہیں، ان میں یہ چاند ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے۔ ایک بات بتائیے، قمر ہوتا کہاں ہے؟ آسمان میں۔ قمر بنی ہاشم، جو بنی ہاشم خود عرش ہیں، وہ عباس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ عباس کو ایسے دیکھتے ہیں۔ عباس ان بلندیوں کا نام ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ دعائے علی کے بدن میں، جسم میں عطائے سیدہ کی روح شامل ہو تو عباس ظاہر ہوتا۔ اب سنیے گا ایک جملہ اس میں جانتے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، شیخ توسی بہت بڑا نام ہے، مراد بھائی نے کہہ دیا، تو بس آج کی میری یہی کوشش تھی کہ ذکر ہم سارا ایسے ہی کریں، کیونکہ ہم ساری وہی فیملی ہیں جو ایک سال سے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو کربلا میں اس طرح ذکر کیوں نہ کریں ہم۔ درود توسی کا یہ عمران بھائی معاملہ ہے، شیخ توسی سے تو سب واقف ہے، تو ان سے منسوب ہے یہ درود جس میں تمام آل محمد کو وارث قرار دیا، سرکار مولا ولی النصر بادشاہ کو تمام آل محمد کا وارث قرار دیا گیا کہ وارث مولا محمد، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، اس تسلسل سے۔ تو وہ درود تلاوت فرما رہے تھے، وہ خود روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ میرے خواب میں سرکار ختم مرتبہ تشریف لائے اور مالک نے آ کے کہا کہ کہتے مالک نے آ کے کہا کہ تو ناقص درود پڑھ رہا ہے، ناقص درود پڑھ رہا ہے۔ ناقص کہتے ہیں نامکمل کو، جس میں کوئی کمی ہو، تو ناقص درود پڑھ رہا ہے۔ اب وہ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا مالک میں تو بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں جیسی ہے، کہا نہیں ناقص ہے۔ کہا مالک کوئی تلفظ پہ کہیں کوئی ادائیگی کا فرق ہو گیا؟ کہا نہیں، پھر بھی ناقص ہے۔ کہا مولا پھر آپ اس کو مکمل فرمائیے۔ کہا جب تو کہتا ہے کہ السلام علیک یا وارث شجاعت حسینیہ، ٹھیک اس کے بعد کہے السلام علیک یا وارث غیرت عباسیہ۔
عباس بادشاہ پہ سلام نہ ہو مالک درود کو ناقص خیال کرتے ہیں، اور اکمل ہستیاں ناقص چیزیں قبول نہیں کرتی۔ قمر بنی ہاشم، اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، قمر آپ جانتے ہیں قمر چاند کو کہتے ہیں، لیکن کس چاند کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو، اور دوسری کے چاند کو، اور تیسری کے چاند کو، بھائی اس کے بعد قمر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاند کے مدارج شروع ہوتے ہیں، میں چاند پہ نہیں پڑھ رہا ورنہ میں سارا بتاتا۔ یہ چاند کے مدارج چلتے 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 جب مکمل ہوتے ہیں نا، تو جب چاند مکمل ہو جاتا ہے، مکمل پورا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدر، 14ویں کا چاند، 14ویں کا۔ تو یہ پہلی دوسری تیسری کا چاند کتنا عظیم، کتنا بابرکت، کتنا خوبصورت، لیکن قمر ہے تو سوچو بدر کیا ہوگا۔ حسین مولا نے عباس کو قمر بنی ہاشم کہا ہے، علی اکبر کو بدر بنی ہاشم۔ بدر بنی ہاشم، سرکار علی اکبر بادشاہ، اسم میں علی، اسم میں علی، صورت میں محمد، ذات میں اکبر۔ پہلے سوچ لیں آپ پھر بتا دیں، کچھ کہا ہے، اسم میں علی، صورت میں محمد، ذات میں اکبر۔ اس کی ذات کا اظہار ان کے سوا اور ہوا کہاں سے؟ اچھا میرا دل ہے جس خوبصورتی سے آپ نے سنا تھا، آغاز کو کر لیا، آپ نے یہ پڑھ رہے تھے جنگ سرکار عباس کی۔ اب میں کیا کہوں، دو چیزیں ہیں پیش نظر، اب دونوں میں سے آپ جو منتخب کر لیں، کہ آج آپ کی فرمائش میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں ایسا پڑھ رہا ہوں۔ مولا ابوالفضل کے حوالے سے دو چیزیں، اگر آپ کہیں تو بادشاہ کی جنگ پڑھوں، صفین اور کربلا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کہیں تو 4 شعبان کو بادشاہ کا نزول پڑھوں، معراج ام البنین۔ اب جو آپ کہیں 4 شعبان، 4 شعبان، اچھا چلیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا اندر تو کل آپ گئی ہیں، آپ نے وہ دیکھا اندر جو سلام لکھے ہوئے تھے امام زمانہ کے، بادشاہ سے سلام لکھے ہوئے تھے، یہی سلام جو امام زمانہ پہ مولا غازی کے حرم میں لکھے ہیں، ہم جب پاکستان میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں تم مشرک ہو، کافر ہو، غالی ہو، نصیری ہو۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، میں پاکستان میں اگر یہ پڑھوں کہ جو طور پہ تجلی تھی وہ علی کی تھی، ابھی حالانکہ کہ میں وہ مکمل حقیقت نہیں پڑھ رہا، اگر میں یہی پڑھوں کہ جو طور کی تجلی تھی وہ علی تھی، تو پتہ نہیں کون کون سی FIR کٹیں گی، اور کٹوانے والوں میں وہی شامل ہوں گے جو خود کو شیعہ کہتے ہیں۔ اور یہاں غازی کے حرم میں اتنی بلند زیارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یابن طور، طور کے بیٹے تجھ پہ سلام۔ لکھا صاحب الامر، لکھا اس کے نیچے لکھا السلام علیکم یابن طور والعادیات یابن یاسین طور۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ چلیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، میرا مالک خیر کرے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا پھر وہی ذکر کرتے ہیں، 4 شعبان، قصر توحید، قصر توحید کے، صحن توحید کے ایک نور محل میں ایک عرشی تخت کے اوپر ابوالفضل العباس کی خالقہ بن کے ام البنین بیٹھی۔ اور اگر اس جملے کو میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں کہ اس عرشی تخت کے اوپر
اس عرشی تخت کے اوپر سیدہ کی وارثہ بن کے ام البنین بیٹھی. ایسے میں نور محل کا در اقدس کھلا. اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کی صورت علی دروازے سے داخل ہوئے. وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کر کے پاک مخدومہ ام البنین نے جب دیکھا نا تو بادشاہ علی پوچھتے ام البنین کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا والی تسبیح کر رہی ہوں یا علی العظیم علی العظیم. کہا ہاں ام البنین اس تسبیح کو جاری رکھنا. دیکھنا اس تسبیح میں توقف نہ آنے پائے. اس تسبیح کو روکنا نہیں, اسے پڑھتے رہنا, یہ رکنے نہ پائے. قوالی جو آپ کا حکم کا, کیونکہ وہ وقت آ گیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. اب یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ وعدہ کیا کس نے تھا. ایک جملے میں دنیا سوچتی پتہ نہیں کس وعدے کی بات ہو رہی ہے, آگے بتاؤں گا کس نے. کہا وہ وقت آ گیا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بی بی نے تسبیح کو جاری فرمایا. بی بی کہتی میں نے پڑھا یا علی العظیم. کہتی میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور کا بادل اترنا شروع ہوا. اترتا اترتا ہمارے گھر کے صحن کے اوپر چاروں طرف اس نے سایہ کر لیا, اور ایک بار وہ سمٹ کے میری جانب آیا. سمٹ کے میری جانب آیا. میں نے اس کو دیکھ کر یا علی العظیم کی تسبیح کو جاری کیا. چاروں طرف سے مجھے اس نور کے بادل نے اپنے گرد گھیر لیا. گویا میں ہر طرف سے اس نور کے بادل کے حصار میں تھی. میں نے علی العظیم کہا, اس نے مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا. گویا عشل پر سوار, جیسے وہ نور تھا دکھ بادل رہا تھا, ایسے عشل نور تھا, تجلی الہیہ تھا, دکھتا گھوڑا تھا. بی بی کہتی مجھے اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا. مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے بدن سے وزن ختم ہو گیا. میں نے علی العظیم کی تسبیح کی تو ایک بار اس نے مجھے بلند کرنا شروع کیا. میں علی العظیم کہتی رہی, وہ بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی, بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی, بلند ہوتا رہا. میں کہتی گئی, بلند ہوتا رہا. اتنا بلند ہوا جتنا خود علی العظیم. مولا آباد رکھا. سلام یا عباس, سلام یا عباس. جگہوں پہ لگاتے ہیں اور لگوانے والے برسر منبر لگاتے ہیں. ایک نعرہ ہے خاص یا عباس یا عباس, ایک نعرہ ہے خاص یا عباس یا عباس, ایک نعرہ ہے خاص یا عباس یا عباس. مادر باب ہوائی سلامت رہیے. بی بی کہتی ہیں ہواؤں سے, فضاؤں سے, خلاؤں سے. بی بی کہتی ہیں اتنا بلند ہوا وہ بادل کا ٹکڑا. اب آپ نے اسی جملے پہ آپ نے معراج کر لی ہے, آپ خود کو عرش تک لے آئے ہیں. آگے کے سفر میں آپ کہاں ہوں گے میں نہیں جانتا. بی بی کہتی ہیں میں نے علی العظیم کی تسبیح کو جاری رکھا. یہ اتنا بلند ہوا کہ میرے کانوں میں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں. جملہ اگلا ہے. بی بی کہتی ہے میرے کان میں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں آنے لگی. اب میں نے جہاں بھی یہ روایت پڑھی ہے, میں بڑی
कोशिश से बच के निकलता हूँ इस जुमले से, क्योंकि ये जुमला उठाना हर एक के बस की बात नहीं। बीबी कहती जब मैंने सुना ना कि आसमान के फरिश्तों की तस्बीह की आवाज आ रही है, मुझे अपने वालिद की नसीहत याद थी कि या अली उल अज़ीम नहीं छोड़ना। मैंने वहां भी कहा या अली उल अज़ीम, फरिश्ते अपनी तस्बीह छोड़ के मेरी सुन ले। मखदूमा कहती फरिश्तों ने अपनी तस्बीहां छोड़ दी और मेरी तस्बीह सुनने लगे। या अली उल अज़ीम, अर्श खुला, आसमान खुले, सफर जारी हुआ। अली उल अज़ीम, बीबी कहती मैं अली उल अज़ीम कहती रही, आसमान के दरीचे खुलते रहे, खुलते रहे, खुलते रहे। क्यों? अबुल फज़ल अब्बास हिमार ही, कुछ ना कुछ फजीलत तो फरिश्तों की भी है ना। फरिश्ते गोया ऐसे रास्ता दे रहे थे जैसे कोई खालिक आ रहा है। बादल बुलंद होता गया, बीबी कहती होता गया, जाने कितनी बुलंदियों तक ये सफर चलता रहा कि अब मैंने देखा जब अली उल अज़ीम कहा तो एक बार वो बादल आके एक मकाम पर रुक गया। मैंने फिर अली उल अज़ीम कहा, वो बादल छटना शुरू हुआ। अब मैंने क्या देखा कि ताहत निगाह एक नूर का बहरे तखार है, हर तरफ नूर ही नूर का समंदर है जिसकी एक एक मौज दुनिया और मफ़िया से बुलंद है। और जब मैंने गौर से देखा, जो नूर मुझे लाया था ये वही नूर था। गोया मैं समझ गई, गोया मैं समझ गई कि मैं उस मकाम पर पहुंच गई हूँ। यहीं से ये नूर चला मुझे लेने के लिए, उस बादल ने मुझे छोड़ा और उसी नूर में ज़म हो गया। अब मैं देख रही थी लेकिन मैंने अली उल अज़ीम की तस्वीर को नहीं छोड़ा। कहती लेकिन अब पहली बार जो वहां से जहां तक मैं हैरान ना हुई, अब मैंने हैरानगी के आलम में देखा कि इतना बड़ा नूर का बहरे तखार था। उस नूर के बहरे तखार के बावजूद एक हिजाब से एक नूर साबिर हुआ। वो नूर आ रहा था और वो नूर सारे नूर पर भारी था, सारा नूर उसके आगे हिच रहा था। उस नूर में मेरे सामने आके कहा उम्मुल बनीन सैयदा तेरे इस्तक़बाल। मौला ज़िंदगी उम्मुल बनीन सैयदा तेरे इस्तक़बाल को आई है, आ जाओ उम्मुल बनीन। बीबी कहती मैंने इस बात का जवाब भी अली उल अज़ीम से दिया। बीबी कहती इस बात का जवाब भी अली उल अज़ीम से दिया। कहती अभी मैं देख रही थी कि उसी नूर के पहलू से एक और नूर सादिर हुआ, उसके पहलू से फिर एक नूर सादिर हुआ, उसके पहलू से फिर एक नूर सादिर हुआ, उसके पहलू से फिर एक नूर सादिर हुआ। कहती मैं देखती चली 14 अनवार एक जगह मुझे नजर आने शुरू हुए। कहती मैं हर नूर के जाहिर होने पे यही कहती रही अली उल अज़ीम, अली उल अज़ीम, अली उल अज़ीम, अली उल अज़ीम। सलामत रहो। बीबी कहती मैंने 14 अनवार के जाहिर होने पर 14 बार अली उल अज़ीम की तस्बीह का विर्द किया। कहती जैसे ही 14वां नूर जाहिर हुआ था, जाहिर होते 14वें नूर ने अपने आप को 13वें नूर में वापस किया। 13वां 12वें में गया, 12वां 11वें में, 11वां 10वें में, 10वां 9वें में, 9वां 8वें में, 8वां 7वें में, 7वां 6वें में, 6वां 5वें में, 5वां 4वें में, 4था 3वें में, 3रा 2वें में और दूसरा जब एक नूर में आकर ये सब वहदत में एक हो गए, आवाज आई उम्मुल बनीन हमें ले जा, हम
توفیق عطا فرمائے۔ ام البنین ہمیں لے جاؤ، ہم عباس ہو گئے، عباس ہو گئے۔ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایک بار یا دو بار یا اس سے بھی زیادہ بار یہ روایت میری زبان سے سنی ہوگی، آج پھر سنی، لیکن گواہی دینا یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں میں نے آج سے پہلے نہیں کہا، یہ عطا عباس کربلا میں ہے، تو آج پہلی بار اس روایت کے ساتھ یہ جملہ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب علی العظیم مجسم ہو تو عباس ہو۔ جاؤ حرم سے کتاب اٹھا کے لاؤ، ورنہ جاؤ کسی مکتب سے لاؤ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے التوحید میں لکھ کے قلم توڑا ہے، میں نے کہا علی العظیم جب مجسم ہو تو عباس ہوتا ہے۔ شیخ صدوق التوحید میں لکھ رہے ہیں، مولا صادق سے کسی نے پوچھا کیا اللہ کا پہلا نام اللہ ہے؟ کہا نہیں، جب وہ اللہ نہیں تھا پروان چڑھانے والی ماں کو سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، آباد رہیے، ولایت ریاضداری آپ کی نسلوں میں جاری ہے۔ میرا بادشاہ وارث کربلا، میرے زبان کربلا بار بار کربلا بلایا، آپ سلامت ہیں۔ علی العظیم جب مجسم ہو کے ظاہر ہو تو عباس ہو، تو عباس ہو۔ اب آپ کو بتاؤں کیا کہا تھا مولا علی نے، کیا کہا تھا جب بی بی کو کہا تھا کہ وعدے کا وقت آ گیا، وعدہ میرا وعدہ کسی نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے کا وقت آیا، اب اسے ذہن میں رکھنا۔ آپ نے صفین سنائی نا، اور بڑے خوبصورت انداز میں سنائی۔ مولا علی بادشاہ نے زندگی میں کمال کمال جنگی لڑی، علی کی جنگ کیا بتاؤں علی کیسے لڑتے تھے، لیکن علی بادشاہ کو زندگی میں ایک حسرت تھی۔ بھلا کیا؟ مالک اشتر ہمیشہ علی کے پاس آ کے کہتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ مالک اشتر کا پتہ آپ کو؟ مالک اشتر کا پتہ آپ کو؟ نہیں پتا، نہیں پتا، مالک اشتر کا نہیں پتا۔ اور اگر آپ دعا کرتے ہیں عرض کربلا پہ تو میں نے نیت باندھی ہے کہ اس محرم میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مالک اشتر کون ہے۔ ایک جملہ بتا دوں صرف، ایک جملہ بتا دوں۔ مولا حسین بادشاہ، مولا ابوالفضل، مولا ابوالفضل حسین کے باب ہیں، مولا عباس کو باب الحسین کہتے ہیں، یعنی اگر حسین تک جانا ہے عباس کے پاس آؤ، حسین نہیں ملے گا جب تک عباس کے پاس نہیں آؤ گے۔ علی نے خود کہا ہے مالک اشتر باب العلی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، دراصل ہوتی ہے بھیڑ چال، ہمارے ہاں کچھ فضائل ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ہستیوں کے پڑھے جاتے ہیں، پھر ان میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور کچھ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہوتا۔ مولا جناب سرکار حضرت سلمان محمدی کا کتنا ذکر ہوتا ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ جناب سلمان محمدی کے لیے مولا علی نے کہا سلمان اہل زمین کے لیے باب اللہ ہے، باب اللہ، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، سلمان کے پاس آؤ۔
اور مالک کے لیے کہہ رہے ہیں یہ باب العلی ہے. تو سوچیں پھر بات کہاں ہے مالک کی. اور مالک ایسا شجاع ہے، ایسا شجاع، 1,40,000 کی فوج ہے سامنے. اکیلا مالک جب اترا نا سامنے وہ شامیوں کی فوج میں، اکیلا مالک، تو شامیوں کی فوج ایسے ایسے یوں کانپ رہی تھی جیسے یہ تنکے کانپتے ہیں. 1,40,000 کھڑا ہوا تھا. اور وہ جو شامیوں کا سب سے بڑا شامی تھا نا، اس کے خیمے کی تنابیں کاٹی، تنابیں کاٹ دی. تو ہوا کیا، اندر بیٹھا تھا، ایک ہی کام تھا اس کو ہر ٹائم، اندر بیٹھ تنابیں کاٹی، پورا کا پورا خیمہ اس کے سر پہ گر گیا. کہا عورت کی طرح چھپ کے بیٹھا ہے، باہر نکل مجھ سے کر مقابلہ. ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اتنا بڑا شجاع علی بادشاہ کے پاس بیٹھ کے کہتے تھے کیا جنگ کرتے ہیں. اور علی بادشاہ ہمیشہ بے نیازی سے آگے سے کہا کرتا. اچھا علی بادشاہ، اب آج بس پڑھ رہے ہیں تو سنیے گا. مالک علی کی طبیعت بڑی کمال طبیعت مالک علی کی. اس طبیعت میں سب کچھ پایا جاتا ہے، کچھ پہلو کبھی پڑھے ہی نہیں گئے. مالک بڑے خوبصورت انداز میں مزاح بھی کیا کرتے تھے، یہ کبھی پڑھا ہی نہیں گیا. اور ایسا جملہ کہا کرتے تھے کہ بس ایک ہی جملے میں سب، جیسے کہ مثال دوں کہ سرکار مالک اشتر جو ہے نا، وہ مولا علی کو جب بھی کہتے تھے نا مالک، تو مولا علی جواب میں ان کو مسکرا کے کہتے تھے مالک. یہ اس میں سے ایک بات بتائیے آپ. تو وہ مالک ہمیشہ خاموش ہو جاتے تھے کہ میں آپ کو مالک کہہ دوں گا، تو میں نے بھی تمہارا نام لیا. بادشاہ علی ہمیشہ کہتے تھے کہ مالک کیا جنگ کرتا ہوں میں، بتاؤ. بس بادشاہ کیا بتاؤں آپ کیا جنگ کرتے ہیں. کہ مالک عرب میں 73 وار ہیں، 73 وار ہیں تلوار سے 73 وار. کہا مالک کو سارے کے سارے 73 وار تو تمہیں آتے ہیں، میں ایسا کیا کرتا ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو. کہا مولا یہی تو نہیں پتا ایسا کیا کرتے ہو. علی کی حسرت تھی. ہمیشہ مالک آتے کہتے تھے کیا جنگ کرتے ہیں آپ، کیا جنگ کرتے ہیں آپ، کیا جنگ. تو مالک یہی کہتے تھے مولا کہ مالک کیا جنگ کرتا ہوں. کہ بادشاہ بس کیا بتاؤں کیا جنگ کرتے ہیں. ایک دن سفیر میں نا سالار تھے. اب میں اور کیا بتاؤں مزید یہ کہ جس فوج میں عباس موجود ہو سپہ سالار مالک اشتر، تو وہ فوج کا اپنا ایک نظم ہے، اس کو بھی برقرار رکھنا تھا. تو وہ انکار کرتے تھے، بادشاہ پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب انہیں سمجھ لگ گئی کہ اب کیا ہونے والا. وہ مسکرا کے اور ایک بار پہنچ کے سرکار عباس جب خیمے میں داخل ہوئے، علی بادشاہ کے مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے. مالک نے مسند چھوڑی، اٹھ کے کھڑے ہوئے. کہا عباس ادھر آؤ. عباس کو پاس بلایا. کہا جی بابا. کہا عباس میرا ایک کام ہے چھوٹا سا، اگر تم کر سکو. کہا جی میرا مولا. کہا عباس پتہ نہیں کب سے، زمانوں سے، عرصے سے ہمیشہ مالک مجھے کہتا ہے یا علی آپ کیا جنگ کرتے ہیں، آپ کیا جنگ کرتے ہیں، آپ کیا جنگ کرتے ہیں. آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی لڑتا کیسے ہے. آج میری حسرت پوری کرے گا. آج علی دیکھنا چاہتا ہے کہ علی علی بادشاہ نے اپنی عبا، اپنی قبا، اپنی نالین، اپنا پٹکا، اپنا امامہ، اپنی دستار سب کچھ پہنا کے ذوالفقار ہاتھ میں دی. اب ذوالفقار کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، حدید اللہ، اللہ کا لوہا ہے. ذوالفقار کو ید اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، ذوالفقار کو ید اللہ کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. ذوالفقار کو علی نے اٹھایا، علی ید اللہ، اور بازوؤں میں ہونی چاہیے قوت پروردگار. جی ایسے ہی ہے، بازوؤں میں ہونی چاہیے قوت پروردگار. اسی ذوالفقار کو جنگ میں حسن نے بھی اٹھایا، ید اللہ اور قوت پروردگار. اسی کو حسین نے اٹھایا، وہ ید اللہ اور قوت پروردگار. صفین میں یہی ذوالفقار 13 برس کے سن میں عباس نے اٹھا کے بتایا
ید اللہ قوت پروردگار. ٹھیک ہے، لو پھر اب ایک جملہ اور فرمائش پوری کر رہا ہوں. یاد رکھنا جو ذوالفقار کو اٹھائے تو پھر قوت پروردگار. 10 محرم عصر عاشور حسین نے آواز دے کے کہا مرتضی سی طرح ذوالفقار وقت کا جاتے سے چاٹ کو دے. اس نے دو کے بتایا قوت پروردگار. آپ سلام ذوالفقار رکھی نا، جا جا کے سجاد کو میری امانت پہنچا دے. اپنے پشت پہ لے کے دوڑا ہے وہ ذوالفقار کو. اس وقت تو مولا موجود نہ تھے نا کہ آپ یہ کہیں کہ امامت نے باہر اٹھایا. جو ذوالفقار کو اٹھا کے چلے تو قوت بادشاہ نے ایسے میان پہ ہاتھ رکھ کے ذوالفقار کا دستہ قدرت عباس کی طرف کیا. عباس نے اپنا ید اللہ ہاتھ دستے قدرت پہ رکھ کر ذوالفقار کو کھینچا اور ایک بار جیسے سپاہی لہراتا ہے ایسے لہرا کے کہا بابا لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری. ہوگی لوگوں کے لیے تو ید اللہ ہے، تو قوت پروردگار ہے. چل عباس جا، آج علی بن کے لڑنا ہے. علی نے علی کو مزید علی بنایا. یہ آپ کو فرصت میں یاد آئے گا میں نے جا کر علی نے علی کو مزید علی بنایا. اور اب ایک بار کہا جا عباس، اور یہاں سے ایک عباس اب جا. عباس سامنے دلدل ہے اور پہلو میں ذوالفقار ہے. لباس بھی علی کا، جیسے علی کا لباس پہنا ہے قد کاٹ بھی علی جتنا ہو. معصوم کا معجزہ ہے، معصوم کا معجزہ ہے. قد کاٹ بھی علی جتنا ہو گیا. اور جیسے ہی روانہ ہو رہے تھے علی بادشاہ اکثر جب بھی جنگ پہ جاتے تھے نا، خاص طور پر حملہ کرنے، تو مولا علی رقاب میں پاؤں رکھ کے دلدل پہ نہیں بیٹھتے تھے. مولا علی جست لگاتے تھے اور ایک جست کے ساتھ بیٹھتے. اب دلدل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، بات وہی ہے جیسے مرتجس ویسے دلدل. دلدل کی پشت پر علی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا. نہ دلدل کسی کو بیٹھنے دیتا تھا، نہ کوئی بیٹھتا تھا، نہ کوئی دلدل کو ہاتھ لگا سکتا تھا. دلدل کا سائز تھا کمبر، کمبر کے سوا کوئی دلدل کو چھو نہیں سکتا تھا. علی کے سوا کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا. عباس نے جس لگائی اور دلدل پہ بیٹھا. دلدل کو بھی پتا نہیں چلا عباس بیٹھا نہیں. ایک بار مڑ کے دیکھا ہے کہا بابا کہا جا میرا بچہ یا کر حملہ. عباس نے ذوالفقار کو میان سے کھینچا. تکبیر کہتے ایک بار عباس نے ایسے کھینچ کر انگڑائی لی ہے اور ذوالفقار کو لہرا کے کہا اللہ اکبر. اب جملہ سننا خدا کی قسم، کاش عالم اسلام اس جملے کی کاٹ کو سمجھ سکے. ذوالفقار اٹھا کے عباس نے کہا اللہ اکبر. وہاں عرش میں موجود اللہ نے تکبر سے فرشتوں کو دیکھا، اس لیے میں اکبر. سلامت رہو جن کے کہنے سے وہ اکبر ہو. اور حملہ کیا ہے
حملہ کیا فوجوں ہیں پشت در پشت صفوں کو چیرتے ہوئے عباس نکل رہے ہیں. اور انداز کیا ہے عباس کا؟ اب میں 2 حملے آپ کو سناؤں گا بس. انداز کیا ہے سرکار عباس کا کہ میرے بادشاہ نے، بہت توجہ سے سنیے گا، میرے مالک ایسے وار نہیں کر رہے، میرے مالک ایسے بھی وار نہیں کر رہے، نہیں، میرے بادشاہ وار کیسے کر رہے ہیں؟ 2 حملے بتاؤں گا آپ کو، ایک یہ سن لیں، ایک حملہ کربلا کا سن لیں بس. بادشاہ نے نہ ایسے حملہ کیا نہ ایسے حملہ کیا. میرے مالک نے ذوالفقار کو، ضرور پڑھیے گا، میرے مالک نے ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں ایسے تھام کے رکھا، ایسے کہ یہاں سے ذوالفقار باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے اور یہاں پہ میرے بادشاہ کا ہاتھ ہے قبضے پہ مضبوطی کے ساتھ. اور میرے مالک قلب لشکر میں اس انداز میں داخل ہوئے ہیں کہ چیرتے ہوئے گئے ہیں، بہت دور تک چیرتے ہوئے، اتنی دور تک میرے بادشاہ نے ایسے رکھا ہے، گردنیں کٹ رہی ہیں جیسے ذوالفقار جس گردن پہ لگتی ہے کٹتی ہے، گردن اوپر دھڑ نیچے، گردن اوپر دھڑ نیچے، گردن اوپر دھڑ نیچے. قلب لشکر میں ادھر آخری گردن اوپر جا رہی تھی، ادھر پہلی گردن نیچے. پورا قلب لشکر چیر کے عباس وہ دوسری طرف نکل گئے. اب فوجیں ادھر بھاگ رہی ہیں، ساری فوجیں بھاگ رہی ہیں. کیوں؟ بھاگو علی آ گئے، علی آ گئے، بھاگو علی آ، کیونکہ ابھی تک علی نے حملہ ہی نہیں کیا تھا صفین میں. سب اسی بات کا ایڈوانٹیج لے رہے تھے کہ علی تو آئی نہیں رہے. اب جب انہوں نے دیکھا علی آ گئے، اب علی بادشاہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے مالک اشتر ہے، علی دیکھ رہے ہیں. عباس جنگ کر رہے ہیں، علی دیکھ رہے ہیں. کا مالک کہ جی مولا، کا مالک تو ٹھیک کہتا تھا، علی تو کمال لڑکا ہے. کاش اس کی لطافت کو آپ محسوس کر سکتے. مالک تو ٹھیک کہتا ہے، علی تو بہت کمال لڑتا ہے. کا مولا میں نہ کہتا تھا، ایسے ہی آشا نہیں ہے آپ کے. کہا اچھا مالک لا مجھے تلوار دے. مالک نے علی کو تلوار دی. علی بادشاہ نے ایک بار اپنا پیچ کھولا اور ادھر سے نقاب اوڑھ کے مالک نے اس طرف سے میرے مولا نے حملہ کیا جہاں فوج توڑ کے جا رہی تھی. اس فوج کے سامنے آ کے مالک نے اپنا نقاب کھول دیا اور حملہ کر دیا. ادھر سے فوج بھاگ کے آ رہی تھی. آگے دیکھا علی، وہ پھر واپس بھاگے، پیچھے سے اور بھاگ کے آ رہے تھے. کہا تم کیوں بھاگ کے آ رہے ہو؟ علی کو ادھر آ گئے. کہا بکواس نہ کر، علی ادھر ہے. ادھر بھی علی ادھر بھی علی، ایک علی کم تھا، آج دو علی ہیں. ادھر سے عباس صحیح بن کر، ادھر سے علی علی ہو کر دونوں حملہ کر رہے ہیں. ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. پورا صفین کا میدان ایک ہی آواز ہے، علی 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 علی. پورا صفین کا میدان علی نے اپنی سیٹ چھوڑی. عباس نے شان دیکھا، تیرے کیا کہنے، تو نے تو شامیوں سے بھی علی
अब्बास आपको अली नसीब करे आप बाबा को आप सलामत हो। ऐसी जिस तरफ देखो अल्लाह का चेहरा, ऐसे इधर भी अल्लाह का चेहरा। सिफीन में ये मंजर था, इधर देखो तो अली है, उधर देखो तो अली उल अजीम है। बस मलकुल उस पर याद रखिएगा। ये बात मैं आपको बता दूं, जो जुल्फ़िकार से मरता है उसकी रूह मलकुल मौत कब्ज़ नहीं करता। जुल्फ़िकार से मरने वाले की रूह कब्ज़ नहीं करता, वो वहां जाती है कि क्या बताएं। अब सुनो वो जुमला जो मैंने छोड़ा था, ऐसी जंग करके मेरा बादशाह अली अब्बास को ले आए, फख्र वाले अंदाज में। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के अस्माए मुअल्लाह का ज़ाहिरी ज़हूर बनते हुए अली तकब्बुराना अंदाज में चलते हुए अल्लाह के तकब्बुर मुतकब्बिर होने की दलील बनकर जब मैदान सिफ़ीन से अली को लेकर खैमे की तरफ वापस आ रहे थे तो इधर मालिक अश्कर हसन और हुसैन खड़े होकर देख रहे थे। पहली बार अली ने मुतकब्बिराना अंदाज में कहा, देखा मेरा महसूस हुआ कि हिजाब कुद्दूसियत और रुबूबियत और सुभानियत में कोई हलचल हुई है। अली अपने खैमा इलाहिया में आए तो फौरन सौदे इलाहिया सादर हुई। सैयदा की आवाज आई, नाना अली कैसी लगी? जिसके लिए अली जैसा तुमने चाहा वैसा मैंने बना के भेजा। जी बेशक ऐसे कैसी लगी मेरे अब्बा, जिसके लिए अली और सैयदा मेरा और मेरा। देखिए कुछ जुमले ऐसे होते हैं शायद किसी किताब की सतर में ना मिले, ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ इल्मी ज़िम्मेदारी से, ये बस अकीदे के जुमले होते हैं। आले मोहम्मद में तकाबुल कहीं नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह जाने, ये बादशाह मालिक मोहम्मद जाने। मोहम्मद ने कहा हसन और हुसैन मेरे बेटे, मौला अली ने कहा रसूल के बेटे, मखदूमा ने कहा रसूल के बेटे, फिर कभी कहा ही नहीं हसन और हुसैन होकर अली और सैयदा ने हमेशा कहा रसूल के बेटे। अब्बास की दफा दोनों कह रहे मेरा उसके लिए जो बहुत बड़ा काम करे उसके लिए माँ बाप दोनों कहते हैं ना मेरा बच्चा है ना मेरा फखर फखर फखर। जो जिसके लिए अली कहे मेरा फखर है, सैयदा कहे मेरा फखर है। बिल्कुल वैसा अब्बास दिया अली जैसा आप चाहते थे। रुस्तम का बदन शेर का मन कांप रहा है, हर कसर सलातीन में समन कांप रहा है। शमशीर बगम देख के हैदर की फिसर को जिब्रील बरसते हैं समेटे हुए।
میرے مالک آپ کی زندگی میں دیکھیے گاؤں کے خالق کو عباس کہتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اب کیا اس سے آگے انسان پڑھے کیونکہ بادشاہ بالفضل کا ذکر ہی ایسا اسی ذکر میں قل آل محمد کا ذکر آ جاتا ہے. سوچا تھا کافی سارے ذکر جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس میں شامل کر لوں لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس جہد پہ آگے بڑھوں کیونکہ اس کے بعد آگے کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں چاہتا کہ یہ وہ ذات ہے جس کے فضائل پڑھنے پر قل آل محمد خوش و راضی ہوتی ہے. تو اس طرح تمام آل محمد کے وارث ہیں نا ولی العصر. جب ولی العصر اپنے نور الہیہ کو زمانے کے سامنے جلوہ گر کرنے کے لیے مخلوق کی آنکھوں سے وہ حجاب ہٹائیں گے اور کہیں گے دیکھو, اور کعبے پہ ظاہر ہو کے مالک کہیں گے دیکھو محمد ایسے نظر آتے تھے, دیکھو علی ایسے, حسن و حسین ایسے. کون ہے تم میں سے وہ اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ آ جاؤ وجہ اللہ جو عالمین میں وجہ اللہ. بادشاہ شاد فرمائیں. اور میں نے ایک طویل مالک کی جنگ آپ کو بتلائی کہ کس طرح سارا سلسلہ رہے گا اور میرے مالک دشمنوں کو پھرنار اور وہ سارا سلسلہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک تخت عدل لگے گا اور اس تخت عدل پر میرے مالک ظاہری طور پر تشریف فرما